حضور گڑ گڑا رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ جب میرا نام آئے تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہو۔ اس لیے یہ جو رات ہے بڑی بابرکت رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقی ابو اللیث سمرقندی نور اللہ مرقدہ تنبیہ الغافلین میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس عظیم الشان رات میں اللہ جل شانہ 6 بندوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 6 بندوں کی یہ بڑی پسندیدہ رات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ فرماتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم اپنا برگزیدہ اور پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی اپنا برگزیدہ بنانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کروڑوں فرشتے بنائے، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ان فرشتوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ ان 4 میں سے اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو چن کر اپنا مقرب بنا لیا۔ اللہ جل شانہ نے سال کے 360 دن بنائے، ان دنوں میں سے 4 دنوں کا اللہ جل شانہ نے انتخاب کر لیا۔ 4 دنوں کا، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، اور عاشوراء کا دن، اور 10 محرم الحرام کا دن۔ اللہ جل شانہ نے ان میں سے پھر عرفہ کے دن کا انتخاب کر لیا، عرفہ کے دن کو اپنا قریبی اور مقرب بنا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے 4 راتیں بنائیں، جتنے دن بنائے اتنی راتیں بنائیں۔ ان راتوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، جتنے دن ہیں اتنی ہی راتیں، ان راتوں میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ شب جمعہ، شب برات، شب قدر اور شب عرفہ۔ اللہ جل شانہ شب قدر، ان میں سے رب العالمین نے شب قدر کا انتخاب کر لیا، شب قدر کو اپنا برگزیدہ اور پسندیدہ بنا لیا۔ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں دریا بہہ رہے ہیں، لیکن ان سارے دریاؤں میں 4 دریا اللہ جل شانہ نے 4 دریاؤں کا انتخاب کیا، جیحون، سحون، نیل اور فرات۔ پھر رب العالمین نے دریائے فرات کو اپنا پسندیدہ بنا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائیں، آسمان سے صحیفے بھی نازل فرمائے، اور ان صحیفوں اور کتابوں میں 4 کتابوں کا انتخاب کیا، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ قرآن کریم کو اپنا پسندیدہ بنا لیا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بہت ساری مساجد ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، سارے اللہ کے گھر ہیں، لیکن ساری مسجدوں میں سے 4 مساجد کا انتخاب کیا، کعبۃ اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی اور مسجد طور سینا۔ ان میں سے اللہ جل شانہ نے کعبۃ اللہ کو مقرب کر لیا، اور رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بنائے، ان میں سے 4 کا انتخاب کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقرب بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ یخلق ما یشاء و یختار، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا پسندیدہ اور اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ اس رات کو بھی اللہ جل شانہ نے اپنا پسندیدہ اور اپنا محترم رات بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 6 لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، 6 کے علاوہ اللہ جل شانہ جس کی چاہتے ہیں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا مشرک، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکائی، جس نے بتوں کو سجدہ کیا، چاند سورج ستاروں کو سجدہ کیا، کسی غیر اللہ کو کسی بھی چیز کو سجدہ کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ یغفر من یشاء، کہ جس گناہ کو چاہیں اللہ بخش دیں، لیکن شرک کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن مشرک فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا شخص اپنے والدین کا نافرمان، فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، عقوق الوالدین،
عقوق الوالدین، والدین کا سینہ چاک کرنے والا، صرف نافرمان نہیں کہا بلکہ عقوق عق کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی سینہ پھاڑنے والا۔ جو اولاد والدین کی نافرمان بنے گویا وہ ماں باپ کا سینہ اور دل چیر رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ایسی محترم رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین جو ہیں دونوں اگر بندے سے راضی ہیں اللہ جل شانہ اس بندے سے راضی ہیں، اگر ماں باپ ناراض رب العالمین اس سے ناراض۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں رب العالمین جہنم کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کا احترام کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کی بات کو مانو۔ فقی ابو اللیث سمرقندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں والدین کے احترام میں سے یہ ہے، والدین کی فرما برداری میں سے یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں انہیں کھانے کی ضرورت ہو ان کو کھانا مہیا کرو، اگر انہیں پینے کی ضرورت ہو انہیں پانی مہیا کرو، اگر لباس کی ضرورت ہو لباس مہیا کرو، اگر خدمت طلب کریں خدمت کرو، اور اگر ماں باپ کسی کام کا حکم دیں اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو تو ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور اگر ماں باپ کسی کام کے لیے بلائیں اس کام کو پورا کرو۔ اور 10ویں چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو وہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، جو اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو وہی والدین کے لیے دعا مانگو، یہ والدین کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 3 آیات ایسی نازل فرمائی ہیں، 3 آیات ان میں 2 حکم دیے گئے ہیں، 3 آیات الگ الگ مقام پر ہیں اور ان میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ دونوں حکموں کو ایک ہی وقت میں پورا کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک حکم پورا کیا جائے دوسرا چھوڑ دیا جائے رب العالمین پہلے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کو نماز سے جوڑا، نماز کو زکوٰۃ سے جوڑا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اگر بندہ نماز پڑھے زکوٰۃ ادا نہ کرے نماز قبول نہیں ہے، اور زکوٰۃ ادا کرے نماز نہ پڑھے زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ دونوں حکموں کو پورا کرنا ضروری۔ اور دوسرا اللہ نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بندہ اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دے اللہ اس کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے۔ بندہ اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت چھوڑ دے رسول اللہ اس کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ویسے رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری۔ اور تیسری چیز اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر میرا شکر ادا کرو گے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا شکر بھی ضروری ہے اور اللہ کا شکر بھی ضروری، دونوں چیزوں کو جوڑا ہے۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے، میں روٹی کے نوالے توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، پانی میں خود پلاتا ہوں، وضو میں خود کراتا ہوں، اگر کہیں آنا جانا ہو اپنے کندھوں پر سوار کر کے میں اس کے اس کام اور ضرورت کو پورا کرتا ہوں، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشر عشیر بھی نہیں، تجھے پالنے کے لیے جو وہ رات کو بستر پر ایک کروٹ
ایک کروٹ تکلیف سے لے رہی تھی، اس کروٹ کا بھی تو بدلہ نہیں ادا کر سکا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پہلے اللہ نے فرمایا لوگو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا، ساتھ ہی فرمایا رب العالمین نے کہ دیکھو تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یاد رکھنا اپنے بچپن کو، جس طریقے کے ساتھ کل تم بچے تھے، تمہارے ماں باپ جوان تھے، آج تم جوانی کو پہنچے ہو، یہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہ جو بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے ساری جوانی تمہارے بچپن اور جوانی پر خرچ کی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا فکر بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے تخیلات بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے تم نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ کل جب تم بچے تھے اور بچپن کی حالت میں اپنے ماں باپ کو گالی دیا کرتے تھے، آگے سے ماں باپ مارتے نہیں تھے، تمہیں نادان اور چھوٹا سمجھ کر گالی دینے والے کا بھی منہ چوم لیا کرتے تھے ماں باپ۔ جب تم چھوٹے ہو کر انہیں تھپڑ مارا کرتے تھے، ماں باپ آگے سے مارتے نہیں تھے، تمہارے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے۔ فرمایا اب جب یہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اب یہ بڑھاپے کی وجہ سے چونکہ یہ بڑھاپے میں پہنچ کر یہ بھی بچپن میں پہنچ گئے ہیں، اب اگر یہ گالی دیں ذہن کے بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے، سوچ کے بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے، تو فرمایا اگر تم ان کی طرح ان کا منہ نہیں چوم سکتے تو مت چومو، لیکن آگے سے گالی نہیں دینی، آگے سے برا ولا تنہرہما، ان کو سخت لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی، بلکہ اگر تمہیں ان کی ان باتوں پر تکلیف محسوس ہو تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے متعلق بات کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرنے والا، اللہ جل شانہ اس عظیم الشان رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناتے توڑنے والا شخص، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شخص، رب العالمین اس رات اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم عرفہ کی رات نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے اچانک فرمایا، اچانک کوئی ایسی بات نہیں چلی، اچانک فرمایا تم میں سے جو بندہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا کیے ہوئے ہے اور ناراض ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اچانک نبی علیہ السلام عرفہ کی رات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میری مجلس سے اٹھ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ہم نے کہا اتنا بدبخت انسان کہ اللہ کے رسول کو رب العالمین نے خود خبر دے دی، اس کو مجلس سے اٹھا دو، اس کی نحوست پوری مجلس میں پڑ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر گزری وہ نوجوان پھر آ کر بیٹھ گیا مجلس میں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بلایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی تم اکیلے ہی اٹھ کر گئے ہو اور واپس بھی آ گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا میری مجلس سے نکل جائے، میں نے فوراً سوچا
میں کس سے جھگڑا کیے ہوئے ہوں، میں کس سے ناراض ہوں، میرا علیق سلیق کس کے ساتھ بند ہے۔ فوراً میں نے سوچا، مجھے یاد آیا میں اپنی خالہ کے ساتھ جھگڑا کیے ہوئے تھا کسی دنیا داری کی وجہ سے۔ میں یہاں سے فوراً اٹھا اور جا کر میں نے اپنے خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری خالہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کسی نے صلح نہیں کرائی، کسی نے ہمارے درمیان بات چیت نہیں کروائی۔ آپ کو ضرورت کوئی نہیں ہے، مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے، پھر آپ خود چل کر میرے دروازے پر کیسے؟ حیران ہو گئی۔ تو میں نے کہا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کی رسول نے کبھی کسی کو اپنی مجلس سے نہیں نکالا، کبھی مشرک کو بھی نہیں نکالا، اور مجھے اللہ کے رسول اپنی مجلس سے نکال رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ اس لڑائی کی وجہ سے، قطع رحمی کی وجہ سے میں رسول اللہ کی مجلس سے نکال دیا گیا ہوں، میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے میرے ساتھ صلح بھی کی، میرے لیے استغفار بھی کی کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں نے اپنی خالہ کے لیے استغفار کی، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رسول اللہ، میں جس کے ساتھ جھگڑا کیے ہوئے تھا میں صلح کر کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مجلس میں ایک شخص بھی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو، اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل نہیں ہوتی۔ تو اس رات بھی رب العالمین قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ جل شانہ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، اپنے عرش کے نیچے لٹکا دیا اور فرمایا، دیکھو میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔